بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ میر صاحب نے کہا تھا مسائل اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ موضوعات تو اور تھے لیکن بیچ میں شاہد آفریدی اور عمران ریاض آ پڑے ہیں۔ پہلے عمران ریاض صاحب نے ایک ویلاگ کیا اور بعد میں شاہد آفریدی صاحب نے اس کا جواب دیا، لیکن بات یہاں رکی نہیں ہے۔ آج شاہد آفریدی سے منسوب ایک جملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دکھائی دیا جو اس قدر غلاظت سے بھرپور ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آدمی بالکل دنگ رہ جاتا ہے، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے۔ منسوب میں نے اس لیے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شاہد آفریدی صاحب نے کہا، اور لوگ اس طرح موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوشل فیبرک تو ہمارا تباہ ہو چکا ہے۔ ویسے تو پنجاب اسمبلی نے حد تک عزت کا قانون منظور کیا ہے، لیکن حد تک عزت پہ سب لوگ تلے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ جو متحارب سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی کردار کشی کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں، آدمی انگیج کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، انہیں گالی دینا سکھاتی ہیں اور ایسی گالی دینا سکھاتی ہیں، اور ویسے بائی دی وے کردار کشی کا آغاز عمران خان کے شریف خاندان نے کیا تھا اور ہر حد عبور کر لی۔ مقدمات بھی ان پہ اس طرح کے بنائے۔ مجھے وہ دن یاد ہیں کہ جو بھی بینر لگتا تھا پی ٹی آئی کا وہ اتار دیا جاتا تھا لاہور میں 15-20 سال پہلے، اور ان کے دفاتر بند کر دیے جاتے تھے، ان کے لوگوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ اور عمران خان نے تو رد عمل میں یہ شروع کیا، اگرچہ اس سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا، اختلاف ہے تو اس کے لیے بے شمار دلائل ہیں، شائستگی کے حدود میں کرنا چاہیے۔ عمران ریاض صاحب نے کہا کہ شاہد آفریدی جو ہیں وہ ان کی گندی سیاست ہے کرکٹ میں، اور وہ شاہین آفریدی کا مستقبل بھی تباہ کر دیں گے، اور جب تک اس سے نجات، یہ الفاظ ان کے ایگزیکٹ نہیں ہیں، مفہوم یہی ہے کہ جب تک یہ اس گندی سیاست سے نجات حاصل نہ کی جائے پاکستانی کرکٹ کا کوئی مستقبل نہیں۔ پاکستانی کرکٹ کا ویسے کوئی مستقبل ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر یہی صاحب پی سی بی کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہتے ہیں اور اسی طرح کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے تو پاکستانی کرکٹ کا وہی مستقبل ہے جو ہاکی کا ہوا اور جو اسکواش کا ہوا۔ یعنی اسکواش میں ایسے پلیئر ہم نے پیدا کیے تھے، مجھے یاد ہے کہ ریڈرز ڈائجسٹ جیسے جریدے نے جہانگیر خان کے بارے میں لکھا، دا چیمپئن آف آل چیمپئنس۔ دنیا بھر میں جتنے چیمپئن ہیں جہانگیر ان کا چیمپئن ہے۔ پھر بعد میں بھی اچھے کھلاڑی ابھرے، لیکن رفتہ رفتہ اب پاکستان کا کہیں اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ ہاکی میں پاکستان جو ہے وہ چیمپئن تھا، ساری دنیا کی بہترین دو تین ٹیموں میں سے ایک تھا، اور اکثر وہ جو ہے عالمی مقابلہ جیت جایا کرتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ ایک بیمار ذہنیت نے اسے تباہ کر دیا، اور پھر اسے بحال کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اور ہمارے بچپن میں والی بال اور فٹ بال بھی بڑے اہم کھیل تھے، بڑی توجہ دی جاتی تھی اسکولوں میں، یعنی خاص طور پہ اساتذہ ہوتے تھے جو تربیت انہی اسکولوں سے اور مختلف اداروں سے، اور جس قوم میں اچھے کھلاڑی پیدا نہ ہوں تو یہ بجائے خود معاشرے کے بیمار ہونے کا اظہار ہے۔ خیر، میرے خیال میں عمران ریاض خان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس لیے کہ شاہد آفریدی وہ واحد شخص نہیں ہے جو سیاست کر رہے ہیں۔ ایک پنجابی، ایک لاہور کا گروپ ہے، یا اسے پنجابی گروپ کہہ لیں، ایک پشتونوں کا گروپ ہے، ایک کراچی کا گروپ ہے۔ کیا بچگانہ بات ہے جی؟ ایک سادہ سا اصول ہے کہ یہ 20 یا 25 یا 30 کھلاڑی ہیں، اس میں سے 12 کھلاڑیوں کا یا 15 کھلاڑیوں کا انتخاب کرنا ہے تو وہ میرٹ پہ اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں سادہ سا اصول یہ ہے کہ میرٹ پہ فیصلے کیے جائیں، بس۔ اور جب میرٹ پہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے، جو اس معاشرے کا مسئلہ ہے جس کا سوشل فیبرک پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے اور جس میں کوئی اصول نہیں ہے۔ ویسے یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بر صغیر کا معاشرہ جو ہے یہ عدم تحفظ اور احساس کمتری کا معاشرہ ہے، پیٹرنیج کا۔ ہر ایک کو کوئی سرپرست چاہیے۔ اب شاہد آفریدی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
کہ دوسرے لوگ اس میں بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور اہم لوگوں سے تعلقات بنانے کا بڑا شوق ہے۔ تو عمران ریاض صاحب نے کہا کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں مگر میں نہیں ڈرتا۔ وہ عمران ریاض صاحب ڈرتے تو واقعی نہیں ہے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تنہا وہ یہ کام نہیں کر رہے، اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ شاہین آفریدی کو بنانا چاہتے ہیں کیپٹن، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے ایک حد تک۔ اور بابر اعظم کے بارے میں تو کرکٹ زیادہ نہیں جانتا، مگر وہ سارے بحثیں تو کچھ نہ کچھ سنتا رہتا ہوں، اور کرکٹ میں جو بہت بڑے کھلاڑی اپنے وقت کے ہیں ان میں سے بعض سے ذاتی تعلقات بھی ہیں، ملاقات بھی رہتی ہے، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت وقت عمران خان کے ساتھ گزارا۔ تو یہ تنہا وہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ سارا کرکٹ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گئی۔ دیکھیے رمیز راجہ جیسا آدمی، ریاضت کش آدمی، صاف ستھرا آدمی، جس نے اخراجات کوئی 60-70% بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں 80% کم کر دیے تھے۔ میں تو انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا جب انہیں ہٹایا گیا تھا، اور میں نے تو انہیں ایک بہت معقول آدمی پایا۔ نجم سیٹھی تو پھر بھی غنیمت ہے، اگر ان کا کوئی استحقاق نہیں تھا، مگر ان کی مینیجریل سکل کافی تھی، اور انہوں نے جو یہاں مقامی کرکٹ کا کیا اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو مقامی کرکٹ کو، یہ جو پی سی ایل، یہ نہیں، یہ جو مقابلے ہوتے ہیں پی سی ایل کیا کہتے ہیں اس کو، پی ایس ایل، یہ جو انہوں نے آغاز کیا تو یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے کوشش ضرور کی۔ اب محسن نقوی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ اپنے ظالمانہ اور سفاکانہ طرز عمل کی وجہ سے وہ قریب ہو گئے فیصلہ سازوں کے، اور جناب انہوں نے وزارت داخلہ بھی ہتھیا لی، اور نہ وہ وزارت داخلہ میں کوئی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، نہ کرکٹ میں دے سکتے ہیں۔ سیٹھی صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے مینیجر ہیں، بڑے سمجھدار آدمی، اور بھائی سمجھداری کافی نہیں ہوتی ہے نجم سیٹھی صاحب، سمجھداری کافی نہیں ہوتی، سنسیئرٹی ضروری ہوتی ہے، میرٹ میں فیصلے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ جس آدمی کا حال اتنا انسیکیور آدمی ہے کہ وہاب ریاض کو لے کے آیا، اب وہاب ریاض کو نہ صرف اپنا چیف سلیکٹر بنا دیا اور سینئر مینیجر بھی بنا دیا، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے اس طرح۔ تو آپ کا تو کنٹریبیوشن ہم تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ مطلب آپ کے انتخاب پر بھی انگلیاں اٹھائی گئی تھیں، مگر آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا، اور اس کی داد بھی دی گئی۔ میں تو آپ کی وجہ سے کرکٹ کے معاملے میں بہت تنقید بھی سہی، جب میں نے کہا کہ نجم سیٹھی کو نہ ہٹایا جائے، وہ ادھر ذکا اشرف صاحب کو لیا۔ بس ذکا اشرف صاحب کا کیا تعلق ہے؟ ذکا اشرف ذہین آدمی ہیں، بڑی توانائی ہے ان میں، اور لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے ذاتی تعلقات ہی کا معاملہ تھا نا، اور کیا تھا؟ اب یہ آئے، اب یہ محسن نقوی صاحب کو لے آئے، اور وہ مسلط ہی ہوئے، مطلب آئے کیا گئے، ان کا کیا حق تھا یہ کرنے کا؟ اچھا، اب انہوں نے جب یہ کہا عمران ریاض صاحب نے، تو شاہد آفریدی صاحب نے ایک بڑا افسوسناک بیان جاری کیا جواب میں، جو بالکل ان کے شایان شان نہیں ہے، ایک ہیرو کی سی ان کی حیثیت ہے۔ انہوں نے کہا یہ گیلا تیتر اور ڈالر کمانے کے لیے جھوٹ بولنا، اور مجھے تو فاؤنڈیشن کا کام کرنا ہے، اور یہ آخری بیان ہے۔ یہ آخری بیان کی بھی کیا ضرورت تھی؟ فاؤنڈیشن کا آپ کام اگر کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سبھی کی تائید چاہیے، اور آپ کو اتنا سراہا گیا ہے، اتنی آپ سے محبت کی، آپ کوئی عظیم کرکٹر تو کبھی نہیں تھے، یعنی اگر اوسط نکالی جائے، وہ تو آپ کے ساتھ لوگوں نے والہانہ محبت کی، آپ کی شخصیت کی لوگوں کو خوش آئی، آپ کا کرزمہ تھا، مگر آپ کا کوئی عظیم کارنامہ تو نہیں ہے کرکٹ کی تاریخ میں۔ تو وہ آبا ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اور اس میں پھر جو افسوسناک حرکت آپ نے کی وہ یہ اس طرح کی اصطلاحیں، گیلا تیتر اور ڈالر کمانے ہیں۔ ڈالر آپ نہیں کماتے، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، اشتہاروں میں آتے ہیں تو کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے، اور جائز طریقے سے اگر کوئی پیسے کماتا ہے، اب ان کی رائے، آپ کے خیال میں ان کی رائے غلط تھی تو آپ کہتے ہیں آپ کی رائے غلط ہے، اور اس میں دلائل دیتے ہیں، اور اس پہ اس طرح کا طنز کرنے کی لڑاکا دیہاتی عورتوں کی طرح کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے یہ اپنا
جو میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اسٹیبلشمنٹس کے لوگوں سے تعلقات، ظاہر ہے وہ شاہد آفریدی تو ایک بہت جانے پہچانے آدمی. میں نے خود کوئی 15 برس ہوتے ہیں عمران خان سے کہا تھا کہ اس سے بات کرو شاہد آفریدی سے. کرکٹ میں اب کیا رکھا ہے ان کے لیے، جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا. تھوڑا بہت اور کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ویلفیئر کے کاموں میں بھی بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور رہ گیا الیکشن، تو وہ کراچی اور لاہور اور پشاور جہاں سے بھی کھڑے ہو جائیں وہ جیت جائیں گے وہ. تو عمران خان کا ان کا مزاج نہیں ہے. وہ مطلب یہ ہے، مراد یہ تھی کہ گفتگو میں آرٹیکولیٹ نہیں ہے، اور یہ وہ ثابت بھی کرتے رہتے ہیں مختلف مواقع پر. تو پھر عمران یہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھا شاہد آفریدی کو کہ وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ شہباز شریف سے بھی ان کے مراسم ہیں. یہ شریف خاندان کا ایک مسئلہ ہے. عمران خان کے مخالف ڈھونڈے جائیں. بھائی آپ عمران خان کا قد کسی طرح کم نہیں کر سکتے. اگر وہ 150 سال کی تاریخ کے بہت اچھے یعنی آل راؤنڈرز میں سے نہیں ہے، تو 150 سال کی تاریخ، کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ کے عظیم ترین کیپٹنز میں سے تو ایک ہے. وہ تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اور وسیم اکرم جیسا آدمی اس کا نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے گریٹ عمران خان سے کہتا ہے، اور وہی کیا ساری دنیا کہتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی آدمی ابتلا میں ہو، شاید آفریدی سے محبت نہیں ہے شریف خاندان کو، وہ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے 5 کروڑ روپے دیے. جیب سے تو نہیں دیے، یہ تو ان کا شعار ہی نہیں، ان کا طریقہ نہیں. جیب سے تو کبھی سرکاری خزانے سے دیے نا 5 کروڑ روپے. ویسے تو شاہد آفریدی کوئی بھی آدمی جو ویلفیئر کا کام کرتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر امجد ثاقب کو روپوں کی کمی ہوتی ہے، نہ ادیب رضوی صاحب کو ہوتی ہے، نہ کوئی عمران خان کو ہوتی ہے. وہ تو ایک دفعہ ساکھ اگر قائم ہو جائے تو روپوں کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی. پھر جو آدمی اپنا مشکل میں ہو، ابتلا میں ہو. مجھے یاد ہے واقعہ، شورش کشمیری کا نام اور عبداللہ ملک کا نام شاید آفریدی صاحب نے تو نہیں سنا ہوگا، یہ ان کا فیلڈ نہیں ہے. مجھے یاد ہے 1970 میں مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے خلاف لکھا عبداللہ ملک نے یحییٰ خان کے خلاف. وہ گرفتار کر لیے گئے. اب نہایت ہی تلخی تھی شورش کشمیری اور عبداللہ ملک کے درمیان، مگر انہوں نے ان کے حق میں اداریہ لکھا. اور شورش کشمیری کا اداریہ لکھنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اور وہ بھی عبداللہ ملک صاحب کے حق میں. اس پہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اعتراض کیا، تو آغا صاحب مجھے یاد ہے کہ بھڑک اٹھے. انہوں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، ایک آدمی ابتلا میں ہے، اسے گرفتار کیا گیا، اور صحیح بات اس نے کی ہے، تو ذاتی تعلقات کیا معنی رکھتے ہیں. عمران خان اس وقت 8 فٹ 10 فٹ کی کوٹھڑی میں پڑے ہیں. ان کی پارٹی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ شاید آفریدی صاحب کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ان کو امیدواروں سے کاغذات چھینے گئے، ان کے پارٹی کے لیڈروں کو اغوا کیا گیا، انہیں ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی گئی، ان کے ہزاروں بے گناہ کارکن گرفتار کیے گئے، انہیں کچل ڈالنے کی کوشش کی گئی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایسے آدمی پہ اگر وہ طنز کرتے ہیں اور اس کا تمسخر اڑاتے ہیں تو یہ تو کوئی مطلب یہ شرفاء کا طریقہ نہیں ہے. اور شاہد آفریدی صاحب سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. دیکھیے کیا شریف خاندان سے ان کا کیا موازنہ ہے، شریف خاندان سے ان کا کیا موازنہ ہے. کسی نے نمل کالج بنایا ہے، کسی نے 3 شوکت خانم ہاسپٹل بنائے ہیں، کسی نے کسی نے ورلڈ کپ جیتا ہے، 10,000 شیلٹر ہومز بنائے ہیں جی. کہاں دولت کے اور اقتدار کے بھوکے اور کہاں عمران خان. لیکن اگر ان کا چوائس ہے، انہیں پسند ہے شہباز شریف، تو شوق سے ہوتا رہے. مگر یہ ایسی صورتحال میں طنز کرنا یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے. پھر شاہد آفریدی صاحب کو یہ بات معلوم، میں اتفاق نہیں کرتا جو تبصرہ کیا یعنی عمران ریاض صاحب نے کہ وہ سازش کر رہے ہیں. وہ اکیلے کیا سازش کر رہے ہیں، سبھی سازش کر رہے ہیں، یعنی سیاست کر رہے ہیں. چلیے سازش ایک سخت لفظ ہے اور دھڑے بندی ہے، اور غیر ملکی کوچ تک نے کہہ دیا کہ یہ ٹیم ہی نہیں ہے، یہ ٹیم کی طرح کھیلتی ہی نہیں ہے، اور مطلب بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے کرکٹ. تو مجھے یاد ہے جنرل توقیر وہ آئے ایک دن ملنے کے لیے، میں جا رہا تھا تو وہ نکل رہے تھے. میں نے عمران خان سے پوچھا کس لیے آئے تھے.
انہوں نے کہا مشورہ کرنے کے لیے آئے تھے کرکٹ کے بارے میں نے کہا پھر انہوں نے کہا ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے. حالانکہ کوشش تو انہوں نے جنرل صاحب نے بھی کی. عمران ریاض ایک عام اخبار نویس نہیں ہے. جس طرح وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور جن مصائب سے وہ گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. اور یہ ساری اذیتیں سہ کر اور تکلیفیں برداشت کر کے اپنے موقف پہ رتی برابر کمپرومائز بھی انہوں نے نہیں کیا. اور ابھی ان کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے کہ احرام باندھا ہوا 5 دفعہ ایئرپورٹ وہ گئے اور انہیں حج پر جانے نہیں دیا گیا. تو چیزوں کو سیاق و سباق کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. شاہد افریدی صاحب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، ہوا میں تو نہیں کوئی گفتگو ہوتی. اور وہ شاہد افریدی ہیرو ہیں، عمران ریاض کم ہیرو نہیں ہیں. تاریخ میں ان کا تذکرہ ہوگا، انہیں یاد رکھا جائے گا. اور وہ تیتر والا قصہ یہ ہے کہ وہ صرف جرنلسٹ نہیں ہیں، وہ اپنا ان کے اور بھی کئی جہاد ہیں عمران ریاض کی کہ وہ بڑے زبردست سوار ہیں اور وہ شکاری بھی ہیں. تو وہ ایک دفعہ انہوں نے ایک کلپ بنایا تھا، ایک ویڈیو بنائی تھی جو تیتروں نے شکار کیے تھے، اس پہ حسد کرنے والوں نے گیلا تیتر کہنا شروع کیا. تو یہ اس طرح کی اصطلاحات کیوں استعمال کی جائیں؟ انہوں نے تو آپ کے لیے ایسی کوئی اصطلاح استعمال نہیں کی، حالانکہ خود آپ اپنے آپ کو درے کا پستول کہتے ہیں کہ چل جائے تو چل جائے ورنہ ٹھس ہو جائے. اور ٹھس تو آپ بہت ہوتے رہے. ہاں جی، تسلیم عارف جو 1970-1980 کے عشرے کے بڑے مشہور کرکٹر تھے، انہوں نے ایک بار کہا تھا دوستوں کی محفل میں، مجھے ایک صاحب نے بتایا جو ان سے ملتے رہتے تھے، کہ شاہد آفریدی جب میدان میں ہوتے ہیں تو دونوں ٹیمیں خوفزدہ ہوتی ہیں. اپنی ٹیم اس لیے خوفزدہ ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کوئی کب ایک غلط شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو جائے، اور دوسری ٹیم اس لیے پریشان ہوتی ہے کہ کیا خبر ہوتی تھی، کیا خبر کب چھکوں کا ایک انبار لگا دے. پھر عمران ریاض کو جو انہوں نے جھوٹ بولنے کا تانا دیا ہے، یہ بڑی ادنا حرکت ہے. جھوٹ نہیں بولتے. عمران ریاض صاحب کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے اپروچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہوتا ہے جو جھوٹ گھڑتا اور سناتا ہے. یہ کاروبار شریف خاندان کرتا ہے، یہ زرداری صاحب کرتے ہیں. اور زرداری صاحب کی خدمت میں کیسے مؤدبانہ حاضر ہوئے تھے شاہد افریدی صاحب، آپ کو یاد ہے. اور کوئی آپ کا احترام انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا تھا. ہم لوگ کو بہت افسوس ہوا تھا اس وقت. مجھے یاد ہے یہ جو روپے پیسے کی انہوں نے بات کی اور ڈالر کمانے کی بات کی، امیتابھ بچن سے کو میرے خیال 15-16 برس ہو گئے امیتابھ بچن سے فون پہ بات ہوئی عمران خان کی. تو ابھی سیاست کوئی بہت نہیں چمکی تھی، لیکن تیبر تو ان کے ہمیشہ سے یہی تھے. تو انہوں نے امیتابھ بچن سے کہا کہ کیا تمہارا اشتہار میں دکھائی دیتے ہو، حتیٰ کہ صابن کے اشتہار میں آئے دن اشتہار میں وہ اپنا کرتے ہو. تو امیتابھ بچن نے کہا کہ میرا روزی روٹی کا مسئلہ ہے، بریڈ اینڈ بٹر کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو تمہارا کبھی حل ہوگا ہی نہیں. ویسے ان کے حالات اس زمانے میں خراب تھے، بعد میں ٹھیک ہوئے. اسی سے ملتی جلتی بات انہوں نے شاہ رخ سے ایک بار کہی کہ بھئی کوئی بات ہے، سال میں ایک آدھ اشتہار جو سمجھ میں آتا ہے، جس آدمی کی اتنی بڑی حیثیت ہو، کروڑوں آدمی جس کے مداح ہوں کسی بھی ہنر کی وجہ سے، تو سال میں ایک آدھ دفعہ اپنی ضرورت. اب عمران خان تو کانسیپٹ اور ہے، ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، اور اس کا کانسیپٹ اور ہے. میں نے تو ویسے جو انہوں نے مکان بنایا تھا اس پہ بھی اعتراض کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ بلندیوں پہ تم محل بناتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا. وہ بڑے پریشان ہوئے. مجھے کہا اب کیا کروں؟ میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو بن گیا، اب اس میں رہو. لیکن یہ بات پہلے مجھے سوچی تو پہلے میں آپ سے کہہ دیتا. محسن نقوی کے بارے میں مجھے تعجب ہوا جتنی تعریف کی نجم سیٹھی نے. محسن نقوی غیر ذہین آدمی نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. محسن نقوی اسکلفل بھی ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن وہ پاکستانی کرکٹ کا حیا کیسے کر سکتے ہیں؟ بچگانہ سے انہوں نے بات کی، جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا اگر جیت گئے تو اتنے لاکھ روپے دیں گے. یہ موٹیویشن کا طریقہ ہوتا ہے نجم سیٹھی صاحب، یہ موٹیویشن کا طریقہ ہوتا ہے. موٹیویشن یہ ہے کہ آدمی اپنا کام ڈھنگ سے کرے، میرٹ میں انتخاب ہو، ریاضت کی جائے اور اس کو ہم آہنگ کیا جائے ٹیم کو. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور
یہ اس کو گروپوں کو ڈسکریج کریں. یہ میٹیریل انسینٹیو کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ اس کی تو کوئی شادمانی نہیں. کوئی میٹیریل چیز جو آپ حاصل کر لیتے ہو، کوئی گاڑی، کوئی مکان، روپیہ، کوئی چیز، اس کا پلیت تو بہت عارضی ہوتا ہے. بڑے سے بڑے خوبصورت مکان کا، بڑی سے بڑی شاندار کار کا، بہت سے بہت روپے کا، اربوں خربوں روپے. یہ اربوں خربوں والے ہم نے دیکھے نہیں، تین چار چیف منسٹر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں. زرداری صاحب نے 3 پریزیڈنٹ ہاؤس بنا لیے ہیں. ہاں جی، جو کھانا تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں جیب سے اتنے افسوسناک واقعات کا مجھے علم ہے کہ مجھے خود جھجک ہوتی ہے اس کو بیان کرنے میں. بے اصول کی بات یہ ہے، دیکھیے اب جب وہ وہاب ریاض کو بنا دیا، وہ تو خیر میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. تو اپنے شاہد افریدی صاحب کے معلوم ہونا چاہیے کہ جو اہم لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، ان پہ تنقید کی جاتی ہے، اور وہ اس کا حق ہے کہ ان پہ اگر ناروا تنقید کی گئی ہے تو وہ جواب دیں. اول تو وہ خود جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کی طرف سے کوئی جواب دے دیتا. مگر اس پہ اتنا مشتعل ہو جانا اور اتنا یہ لب و لہجہ اختیار کرنا، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ بہت الجھے ہوئے ہیں، آج کل غصے میں ہیں. خواب کوئی دیکھ رہے ہیں اور وہ پورا نہیں ہو رہا. وہ خواب یہی ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے نا ٹیم کا کپتان بنانے کا. شاہد افریدی کے بیان کا سب سے دلچسپ حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے اس کو مشیر قرار دیا، عمران ریاض کو، خان صاحب کا، اور یہ کہا کہ ایسے مشیروں کی وجہ سے وہ مصیبت میں ہے. نہیں جناب، وہ ان مشیروں کی وجہ سے مصیبت میں نہیں ہے. وہ اس لیے مصیبت میں ہیں کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں. وہ شریف خاندان کی طرف بھاگ نہیں گئے. زرداری صاحب نے جنرل کیانی کو دھمکی دی کہ آپ کا تو 3 سال کا ٹینیور ہے، ہم ہمیشہ کے لیے ذرا اندازہ لگائیے کیا لفظ استعمال کیا تھا، ہمیشہ کے لیے، عبدالآباد کے لیے 10 لاکھ برس زندہ رہیں گے اور حکومت فرمائیں گے زرداری صاحب. پھر ان کی اولاد فرمائے گی. میر صاحب کا شعر ہے، میں دیکھا کثر فریدوں کے درو پر ایک شخص ہلکا زن ہو کے پکارا، کوئی یہاں ہے کہ نہیں ہے. اور کیا ایک اور شعر ہے ان کا اسی پہ. خیر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس لیے مصیبت میں نہیں ہے. انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، قتل کرنے کی، ایک نہیں ایک سے زیادہ کوششیں کی گئی. پھر اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ دوسری بات یہ کہ عمران ریاض ان کے مشیر ہی نہیں. عمران ریاض سے ان کے تعلقات ہیں، وہ ایک مشہور اخبار نویس ہیں اور ان سے ملتے ملاتے ہیں، خوشگوار مراسم ہیں. تو وہ اگر میری خطا معاف کی جا سکے، ان سے زیادہ مشورے تو شاید میں نے انہیں دیے ہوں گے، اور بعض اوقات بہت سخت باتیں کہی ان سے، اور بہت ہی یعنی وہ سنتے رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے انہوں نے ٹوکا ہو. حالانکہ میرے کئی مشوروں نے کبھی پسند نہیں آتے تھے، مگر یہ ہے کہ وہ سنتے رہے. ان کے مشیر اور ہیں، وہ نہیں ہیں. لیکن وہ مشیر بھی دراصل مصائب کا سبب نہیں ہے. عمران ریاض کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی کی پالیسی میکنگ سے. وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ اتنا ڈیمانڈنگ ہے کہ شاید افریدی صاحب کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شکست تسلیم نہیں کرتا. درے کا پستول نہیں ہے، بڑی ریاضت کرتا ہے. مجھے یاد ہے ایک واقعہ، ایک بار انہوں نے بتایا، میں حیرت زدہ رہ گیا کہ گرمی میں 3.5 گھنٹے کا سپیل کیا کراچی کی گرمی میں، اور اس میں 3.5 گھنٹے میں 8 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا. وہ تو خیر واقعہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، اس کی اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں. تو جو کارنامے انہوں نے انجام دیے عمران خان کا، وہ بھی یاد ہونے چاہیے شاہد افریدی کو. انہوں نے تو ایسا کوئی کارنامہ اس پائے کا انجام نہیں دیا، اگرچہ ان کی کنٹریبیوشن ہے اسے تسلیم کیا جاتا ہے. کرکٹ کی اور ویلفیئر کی دنیا میں شاہد افریدی کی جتنی بھی اہمیت تو ان کی ہے، مگر عمران خان سے ان کا موازنہ نہیں ہے. کرکٹ کی طرح میڈیا میں بھی ہر بال پہ کو کھیلنا ضروری نہیں ہوتا. کچھ گیندیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں چھوڑ دینا چاہیے. میں اس پر تو یقین نہیں کرتا جو
ان سے منسوب جو بیان جاری کیا تو بڑا گندا اور غلیظ اور گھٹیا ہے. میرا نہیں خیال کہ شاہد افریدی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں گے، مگر لوگ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں. شاہد افریدی صاحب کو محتاط رہنا چاہیے. اور میں مکرر عرض کرتا ہوں، 2 بار میں نے پہلے بھی کہا کہ ضرورت نہیں تھی کہ یہ لہجہ عمران ریاض اختیار کرتے، مگر جس طرح شاہد افریدی صاحب ہیرو ہیں، عمران ریاض بھی ایک ہیرو ہیں. اگر جب وہ دونوں کا 2 مختلف میدانوں سے تعلق ہے، ان کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر عمران ریاض کا صحافت کی تاریخ میں نام رہے گا. بہت سے بہادر اخبار نویسوں کی کہانیاں ہم نے سنی ہیں، مگر وہ کہانیاں ہیں جو درست ہو سکتی ہیں. عمران ریاض کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسا دوسرا آدمی تو صرف صلاح الدین صاحب تھے. صلاح الدین صاحب خیر ایک اسکالر بھی تھے اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور ایک سینس آف ڈائریکشن رکھتے تھے اور رہنمائی کر سکتے تھے. اور وہ تو ایسے آدمی ہیں کہ جو تاریخ جنہیں کبھی بھلا نہیں سکے گی. اور عمران ریاض کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. یہ موضوع تو آج یہ نہیں تھا، موضوع تو دوسرے تھے. خیر ان پہ میں کچھ دیر میں گفتگو کروں گا، صبح آپ دیکھ سکیں گے. تو لیکن یہ بیچ میں آ پڑا معاملہ، تب میں نے کہا اس پہ بات کرنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.